بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے روزانہ کے معمولات میں اتنے مشغول تھے کہ اپنی زندگی کے زیادہ تر حصے میں وہ شادی کے خیال ہی سے پریشان ہو جاتے تھے۔ غلامی کے زمانے میں ان کا وقت اور سوچ اپنے مالک اور اس کے قبیلے کی خدمت کے لیے وقف تھے۔ اسلام لانے کے بعد کافی عرصہ کافروں کی دی گئی تکالیف سہتے گزارا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں ایک عام شخصیت بن کر ابھرے۔ انہوں نے اپنی سوچ اور عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال، اللہ کی عبادت اور اسلام کی حفاظت کے لیے مخصوص کر دیے اور دن رات مصروف رہے۔ دن گزرتے گئے، حالات پرسکون ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد میں ملنے والے مال غنیمت سے قدرے خوشحال ہو گئے تو ان کو شادی کا خیال آیا۔ ان کے اس خیال کو مزید تقویت اس وقت ملی جب ان کے بھائی نے مدینہ آ کر ان سے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے لڑکی کے ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے مدد مانگی۔ وہ ایک یمنی خاندان میں شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کو اس رشتہ سے اس بنا پر انکار کر دیا گیا کہ وہ لڑکی والوں کی برادری سے نہ تھا۔ پھر اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی عزیزداری کا ذکر کیا، جس کے جواب میں اس کے ہونے والے سسرال نے یہ شرط عائد کر دی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ محبوب ساتھی آ کر اس کی سفارش کرے تو وہ یہ رشتہ منظور کر لیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کی مدد کرنے کو فوراً تیار ہو گئے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سفر کی اجازت دے کر اپنے بھائی کے ساتھ یمن پہنچے۔ انہوں نے اپنے بھائی کے سسرال سے رابطہ کیا اور اس طرح ان کے بھائی کی دلی مراد پوری ہوئی۔ یمن میں قیام کے دوران ایک دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ذکر الہی میں مصروف تھے کہ ان کو محسوس ہوا جیسے ان کے کان میں کوئی سرگوشی کر کے ان کو اپنا گھر بسانے کی تلقین کر رہا ہو۔ یہ واقعہ ان کے ذہن میں نقش ہو گیا، لہٰذا انہوں نے کسی مناسب لڑکی کی تلاش شروع کر دی۔ کسی نے اس سلسلے میں ان سے قبیلہ خولان کی دوشیزہ ہند کے بارے میں ذکر کیا۔ وہ ہند کے ماں باپ کے پاس گئے اور ان سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا۔ ان سے سوال کیا گیا، تم کون ہو اور کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں بلال ابن رباح ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک ہوں۔ میں افریقہ سے لایا گیا غلام تھا، میرے رب نے مجھے آزاد کر دیا۔ میں سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا تھا، میرے رب نے مجھے ہدایت دی۔ میں اس وقت آپ سے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگ رہا ہوں۔ اگر آپ ہاں کہیں گے تو میں جواب میں الحمدللہ کہوں گا، اگر آپ نہ کہیں گے تو میں جواب میں اللہ اکبر کہوں گا۔ ہند کے ماں باپ نے فیصلہ کرنے میں کوئی جلدی نہ دکھائی۔ انہوں نے اپنے خاندان کے چند افراد پر مشتمل وفد مدینے بھیجا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس رشتے کے بارے میں مشورہ مانگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً فرمایا، تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ تم بلال کی موزونیت کے بارے میں کوئی سوال اٹھاؤ؟ تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ تم ایک جنتی کو اس کی حیثیت سے کم درجہ خیال کرو؟ جب وفد کے ارکان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ سنے تو یہ یمنی خاندان حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ جوڑ کر حاصل ہونے والی عزت کے تصور سے مطمئن ہو گیا۔ لہٰذا کچھ ہی عرصے بعد حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہند کی شادی ہو گئی۔ یہ شادی نہایت کامیاب اور خوشیوں سے بھرپور ثابت ہوئی۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہند کو آپس میں گہری محبت ہو گئی۔ البتہ کبھی کبھار نئی شادی شدہ جوڑوں کی طرح ان میں بھی تکرار ہو جاتی۔ ایک دفعہ دونوں کے درمیان
کسی بات پر بحث چل نکلی۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نقطہ نظر واضح کرنے کے لیے اس بات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ دے دیا۔ ہند نے بحث کو ختم کرتے ہوئے ان پر الزام لگایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ایسی بات نہ کہی ہوگی، اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے یہ حوالہ خود ہی گڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے منسوب کر دیا ہے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا الزام حقیقت میں تو درکنار مذاق میں بھی برداشت نہ کر سکتے تھے، لہٰذا اس واقعے سے ان کو بہت رنج پہنچا۔ جب وہ مسجد گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے چہرے پر رنجیدگی کے تاثرات محسوس کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس معاملے کی تمام تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پہلی فرصت میں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے پر دستک دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر نہ تھے۔ ہند آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس اچانک تشریف آوری پر بہت حیران ہوئی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال عقیدت اور خوش اخلاقی سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا، کیا تم بلال سے خوش نہیں؟ میں خوش ہوں، اس نے جواب دیا، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال تمہیں میرے حوالے سے جو بھی کہتا ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ بلال کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اس کے ساتھ ہمیشہ محبت سے پیش آؤ، اس کو کبھی ناراض نہ کرو۔ اگر تم بلال کو ناراض کرو گی تو اللہ تم سے راضی نہ ہوگا۔ ہند نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کے آگے سر جھکا دیا اور اپنے آپ کو پہلے سے بہتر بنانے کا وعدہ کیا۔ جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر لوٹے تو ہند نے ان سے معافی مانگی، اور یوں ان کے گھر میں خوشگوار ماحول ایک مرتبہ پھر لوٹ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی رحمت نچھاور ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام کام چھوڑ کر مدینہ کے گرد آلود گلیوں میں اپنے پیارے دوست کے گھر عاجزی کے ساتھ صرف اس لیے تشریف لے گئے کہ خاتون خانہ کو سمجھا کر اس پیارے سے خاندان میں محبت و الفت کی فضا دوبارہ قائم کرنے میں مدد فرمائی۔